بابرکت محفل ہے، انہی کے نام پر، انہی کے کام کے لیے، انہی کی بات سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وقت سارے کا سارا عبادت میں شمار ہو رہا ہے، اور یقین فرمائیے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، علماء حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے، اور ہم اور آپ نعت شریف بھی سنتے رہے، نثر میں اللہ کا اور اس کے محبوب کا، اور نعت شریف کی شکل میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس محفل کا ذکر مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، مدینہ منورہ کی حاضری لگ رہی ہے، تو یہ وقت عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف میں داخل ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی مبارک پر سوار تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اونٹنی کی نکیل سے لپٹ رہے تھے، اس پر جھپٹ رہے تھے، اور ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ اونٹنی کو میں اپنے گھر لے جاؤں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں اتر جائیے، میرے گھر میں تشریف لے آئیے، حضور میرا گھر حاضر ہے، آپ کی میری عزت افزائی فرمائیے، آپ کے بابرکت قیام کے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذروہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، انہا مأمورۃ، اس کو چھوڑ دو، اس کو معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مدینہ منورہ کی گلیاں تھیں، گلیاں چھوٹی چھوٹی مختصر چھوٹی چھوٹی گلیاں اس زمانے کی تھیں، اب سے چند سال پہلے تک وہ گلیاں نظر آتی تھیں، اب تو بڑی بڑی سڑکیں، کشادہ سڑکیں ہو گئیں، پرانی عمارتیں جو ہیں ان کو گرا دیا گیا، شہر مدینہ منورہ کی جو پرانے جتنے بھی آثار تھے وہ سب ختم کر دیے گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مأمورۃ، اس کو یہ معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، یہ اس کو حکم ملا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے، رہنے دو، دوریاں پکڑ کے مت کھینچو، پریشان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور پرنور مدینہ منورہ شہر مبارک میں داخل ہوئے، اونٹنی مبارک آپ کی داخل ہوئی، تو جیسے ہی شہر مبارک میں آپ کا داخلہ ہوا، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء فی المدینہ کل شیء، تو مدینہ منورہ کی ہر چیز جو تھی انوار محمدی سے روشن ہو رہی تھی، در و دیوار روشن ہو گئے تھے، مدینہ منورہ کا سما بدل گیا، فضا بدل گئی، ہوا بدل گئی، مدینہ منورہ کی ہر چیز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مدینہ منورہ کے در و دیوار، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ منورہ کے ذرات معلوم ہوتا تھا کہ ان پر نور کی برسات برس رہی ہے، نور ہی نور چھلک رہا تھا۔ اللہ اللہ، تو حضور کا نام مبارک آیا،
حضور کی سواری مبارک آئی، حضور تشریف لائے، حضور کا ذکر ہوا، نور کی برسات ہو رہی تھی۔ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کو دیکھ کر رحمتوں کی جھولیاں بھر لیتے تھے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ امت بن دیکھے بھی رسول اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر سکتی ہے۔ جتنا جتنا ان کو یاد کرتی جائے گی، جتنا ان کو یاد کرتی جائے گی، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ حضور نے ان کو یاد کیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ، میں مختصر سی بات کروں گا۔ حضرت مفتی اعظم سندھ مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے جو قلبی تعلق اور روحانی تعلق، جس طرح سے وہ کرم فرماتے تھے، عزت افزائی فرماتے تھے، تشریف لاتے تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اس تعلق کی بنیاد پر میں ہمیشہ دارالعلوم میں سعادت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی طبیعت میری بہت گری ہوئی تھی، لیکن میں یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا، تو حاضر ہوا الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت ہم اکثر سنتے ہیں، علماء اور حفاظ پڑھتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پر لا تقدموا، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے لا تقدموا، اللہ کے رسول سے کسی بات میں آگے نہ بڑھو۔ مثلا یہ کہ اگر حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو تم آگے مت چلو، مثلا یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں تو تم گفتگو درمیان میں نہ کرو، سنو۔ مثلا یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یاد کیا ہے، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ پر اپنے آپ کو مقدم نہ جانو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تقدیم، آگے بڑھنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور رسول اللہ مجھے یاد نہیں کر رہے، اب میں اس طرح سے دیکھتا ہوں اس کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور حضور مجھے یاد نہیں کر رہے ہیں تو میں حضور کو یاد کر رہا ہوں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ یوں خیال کیجئے کہ میں حضور سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا، خیال میں حضور سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تصورات میں حضور سے آگے نہیں بڑھ سکتا، خیال میں، فکر میں حضور سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر میں حضور کو یاد کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے پہلے مجھ کو یاد فرما لیا ہے، مجھ سے پہلے مجھ کو یاد کر لیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور آپ نے اس پر بھی غور فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو مدینہ منورہ میں ہوئی، در و دیوار مدینہ منورہ کے روشن و منور ہوئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تو آواز آ رہی تھی رسول اللہ تشریف لے آئے، رسول اللہ آ گئے۔ اور اونٹنی مبارک جو تھی اس کو جہاں بیٹھنا تھا وہ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ یہ تو تھا مدینہ منورہ کا واقعہ۔ وہ انوار،
جو مدینہ منورہ میں اس وقت ظاہر ہوئے تھے، حضور کے تشریف لانے سے مدینہ منورہ کی جو حیات تبدیل ہوئی تھی، آج بھی وہی انوار اس شہر مبارک پر برس رہے ہیں، آج بھی ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی وہی انوار برس رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ شہر مبارک ہے کہ جس پر صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی درودوں کی سوغات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درودوں کے اور سلاموں کے گجرے دربار محمد رسول اللہ پر لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے، جس شہر پر 70,000 فرشتے صبح کو اترتے ہوں، جس شہر پر 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہوں، ذرا تصور کیجئے کہ اس شہر مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اس شہر سے رشتہ جوڑو، اور جو شہر والے ہیں ان سے بھی رشتہ جوڑو، ان سے بھی رشتہ جوڑو۔ ایک مکان وہ ہے جس میں اندھیرا ہے، اور ایک مکان وہ ہے کہ جس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑ گیا تو جسم کا یہ سارا مکان جو ہے ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور اگر رشتہ نہیں جڑا ہوا ہے تو یہ سارا وجود جو ہے یہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس دین کے حامل آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کو کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے، ان علوم کے وارث اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کریں گے میں بتاتا ہوں آپ۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جا کے نماز پڑھائیں گے، بالکل صحیح ہے۔ ایک آدمی نے کہا یہ جا کے واعظ کہیں گے، کہا بالکل صحیح ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ یہ جا کے درود و فاتحہ پڑھیں گے، بالکل صحیح ہے۔ چوتھے نے کہا کہ یہ تقریریں کریں گے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ کون سی بری بات ہے؟ یہی کریں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے، مصلی پر جب یہ کھڑے ہو رہے ہیں، مکہ معظمہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جس مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں اس مصلی کو نسبت ہے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مصلی آج تک چلا آ رہا ہے، مصلی آج تک چلا آ رہا ہے۔ مقام ابراہیم کا مصلی، مقام ابراہیم کے بعد رسول اللہ کا مصلی، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، وہ مصلی ہے۔ اور مسجد نبوی میں مصلی ہے، نبوی، مسجد نبوی کا مصلی، یہ بھی مصلی ہے۔ روئے زمین کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کے مصلوں کا رخ جو ہے مقام ابراہیم کی طرف ہے، اور مقام ابراہیم کا رخ جو ہے مصلی رسول اللہ کی طرف ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ رب العالمین کی طرف ہے۔ رسول اللہ کے جسم کا قبلہ، رسول اللہ کے جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اور رسول اللہ کے قلب کا قبلہ، رسول اللہ کے قلب کا، جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اور قلب کا قبلہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ قبلے کا کیا مطلب ہے؟ توجہ،
یعنی قبلہ جب کسی کو کہتے ہیں کہ ہم یہ میرا قبلہ ہے تو یہ توجہ ہے، یعنی اس طرف ہماری توجہ ہے۔ رب العالمین، اب سنیے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے فولی وجہک، اے محبوب پھیر لیجئے چہرہ مبارک کو، فولی وجہک پھیر لیجئے چہرہ اقدس کو۔ کس طرف پھیر لیجئے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو فولی وجہک، رخ انور کو، تو یہ جسم ہوا، رخ انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یہ جسم کا قبلہ ہے۔ توجہ اس طرف ہے جسم کی، اور قلب کی توجہ رب العالمین کی طرف ہے۔ توجہ اس کا مطلب ہے توجہ کرنا، متوجہ ہونا۔ میں 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اردو میں کہتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیچھے امام صاحب کی جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اردو میں نیت کرتے ہیں، اور جنہوں نے عربی پڑھی ہے وہ عربی میں نیت کرتے ہیں۔ اصلیہ 4 رکعات صلاۃ العشاء، اصلی صلاۃ العشاء 4 رکعات للہ عز وجل مأمونا، یعنی امام صاحب کے پیچھے، متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ عربی میں نیت ہوئی، یعنی اس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا تھا، عربی میں متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر، یہ ترجمہ ہوا۔ یعنی کعبے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف توجہ کی جائے اور توجہ خاص کی جائے، جسم کی توجہ کعبے کی طرف، دل کی توجہ رب کی طرف، اور رب کی توجہ ذات مصطفیٰ کی طرف، رب کی توجہ ذات مصطفیٰ کی طرف۔ اس لیے اللہ اللہ یا رسول یا رسول، پہلے ہم نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جب یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ تو دونوں ہاتھ اٹھا لو۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ تو آپ کو بتایا بھی تھا، اس لیے کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، دو۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہے، وہ مرکز رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا مورد ہے، ذات پاک مصطفیٰ پر رحمت برس رہی ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلی پر کھڑے ہو کر یہ عالم دین چہرے کو، پیشانی کو اللہ کے حضور میں جھکواتا ہے اور دل کو دربار مصطفیٰ میں پیش کر دیتا ہے۔ بہت بڑا کام ہے یہ، علماء اہل سنت کا کام ہے، یہ علماء اہل سنت کا کام ہے۔ یہ وہ علماء ہیں کہ اب یہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جا رہے ہیں، آج 1450 سال سے اوپر اس دین کو گزر گئے، 1450 سال سے اوپر ہو گئے۔ اس دین کو ختم کرنے کے لیے اس 1450 سال میں میں دنیا بھر کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات کرتا ہوں، جس تاریخ سے محمد بن قاسم آئے اس تاریخ سے اس دین کو ختم کرنے کے لیے ہندو جدوجہد کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا غازی محمد بن قاسم کے ساتھ 21,000 مجاہدین آئے تھے، 21,000 سے 21 لاکھ ہوئے، 21,000 سے 21 لاکھ ہوئے، 21 لاکھ سے 21 کروڑ ہوئے، 21 کروڑ سے اب بر صغیر کی بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ بر صغیر ہے جس پر محمد بن قاسم نے قدم رکھا۔
اپنے مجاہدین کے ساتھ، 17 سالہ مجاہد نے، 17 سالہ مجاہد جو دین کی سربلندی کے لیے اس خطہ زمین پر آیا. اب تو جہاد کا تصور لوگوں کے ذہن میں بس یہ رہ گیا ہے، نماز پڑھ لو، رکوع کر لو، تلاوت کر لو. اور اگر جہاد کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ تو برملا کہہ دیتے ہیں. سیاسی بات ہو رہی ہے، سیاسی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات، تلوار کی بات، توپ و تفنگ کی بات، گولہ و بارود کی بات. جب گولہ و بارود کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے. یہ جاہل، دین سے نابلد اور دین سے بے بہرہ لوگ ہیں. انہوں نے اسلام کو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میں محدود کر دیا. اسلام میں رسول اللہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مصلی پر ہوتے تھے اور دن کو میدان جہاد میں ہوتے تھے. رسول اللہ کے صحابہ رات کے نمازی ہوتے تھے اور دن کے غازی ہوتے تھے. ہم نے دین کو محدود کر دیا. لیکن اس صدی میں ہوا کیا؟ یہ جو صدی گئی ہے اس میں ہوا کیا؟ اس صدی میں، یہ جو صدی گزر گئی ہے، ابھی 1 سال باقی ہے، اس صدی میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا. یہ صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے، پاکستان بن گیا. اس صدی کا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ 26 تاریخ 27 شب رمضان المبارک میں کہ بابرکت ساعتوں میں پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا. آپ کو معلوم ہے جب پاکستان آزاد ہوا ہے تو دنیا میں کتنی مسلمان حکومتیں تھیں؟ نام کی مسلمان حکومتیں، کام کی نہیں، نام کی. جیسے ہمارے یہاں کی حکومت نام کی ہے، کام کی نہیں ہے بیچاری. کام اس کے اور ہیں، نام کچھ اور ہے. تو نام کی حکومت تھی ترکی اس وقت جب پاکستان بنا ہے. نام کی حکومت تھی ترکی، نجدی، سعودی، جن کے یہاں آج کل یہودی مہمان ہیں، فوجی یہودی فوج مہمان ہے. انہوں نے مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے. جیسے گھر داماد رکھتے ہیں تو انہوں نے داماد بنا کے رکھا ہوا ہے. یہودیوں کو، امریکیوں کو رکھا ہوا ہے سعودیوں نے. ویسے قافیہ خوب ملتا ہے، سعودی، یہودی، امریکی، قافیہ ملتا ہے برابر. انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کعبہ شریف کی حفاظت کرو. کیوں رکھا ہوا ہے؟ خطرہ ہے. تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے امریکن فوج کو؟ خطرہ ہے. اچھا، کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے یہودی حفاظت کریں گے، امریکی حفاظت کریں گے. ارے بھی کعبہ شریف کی حفاظت کی اگر ضرورت تھی تو آپ مسلمان ملکوں سے کہتے کہ بھئی 1,000 2,000 فوج بھیج دو، 2 لاکھ فوج جمع ہو جاتی، بجائے اس کے کہ 50,000. اس وقت 50,000 امریکن فوج رہتی ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت کے لیے کسی سعودی اور یہودی اور امریکی اور روسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاکستانی فوج کی ضرورت نہیں ہے. عبد المطلب رضی اللہ عنہ وارضا جب بادشاہ کے پاس، ابرہہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کے لیے بات کر رہے ہو. ان کا بھائی میرے اونٹ آپ کے سپاہی پکڑ کے لے گئے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس وہ پہاڑوں پہ چل رہے تھے. تو ان کا آپ کعبہ شریف، ہم تو کعبے کے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں ہاتھیوں سے، تم اپنے کعبے کی بات نہیں کرتے، اونٹوں کی بات کر رہے ہو کہ تمہارے اونٹ ہمارے سپاہی پکڑ کے لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ کعبہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. آپ میرے اونٹ مجھے واپس کرو، آپ میرے اونٹ واپس کروائیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف برابر میں ہے اور کعبے میں جا کر وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ مدد فرمائیے، یا اللہ مدد کیے، نہیں کہتے. یہ عجیب بات ہے. کعبے کے ہوتے ہوئے
مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے بش سے کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ مدد کرو، ہمیں خطرہ ہے، یا بش المدد، یا بش المدد۔ ارے بھائی بڑی عجیب بات ہے، آپ تو موحد ہیں، آپ توحید کے علم بردار ہیں، محترم آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یا بش؟ آپ کہیے یا اللہ مدد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے محبوب کے پاس نہیں آتے تو میرے پاس بھی مت آؤ، جاؤ۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جاؤ۔ یا رسول اللہ اگر کہتے تو پھر یا اللہ مقبول ہوتا، اور جب یا اللہ ہوتا تو اللہ کی مدد اور فوج آتی۔ قطار اندر قطار، قطار اندر قطار، فرشتے اسی طرح اترتے جس طرح بدر میں اتر رہے تھے، کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت ہو جاتی۔ بہرحال جو بات یہاں سے چلی تھی اور جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ پاکستان کا قیام ہے، اور آنے والی صدی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ 2 ہفتے پہلے آنے والی صدی کا واقعہ سن لیجیے کہ اس پورے 1000 سال میں ووٹنگ کرو بھائی، 1000 برس میں، یہ جو 1000 برس ہے پچھلے نہیں، اس 1000 برس کی 11ویں صدی سے لے کر یہ 20ویں صدی تک کون آدمی ایسا ہے کہ جس کا ہر صدی پر اثر ہو؟ بعض ایسے ہیں کہ جن کو 50 برس تک یاد رکھا، بعض ایسے ہیں جن کو 400 برس تک یاد رکھا، سائنسداں ہیں اس کو لوگوں نے یاد رکھا، 100 برس یاد رکھا، فلسفی ہے اس کو 150 برس یاد رکھا، 200 برس یاد رکھا، 100 برس یاد رکھا۔ کون سی ذات ایسی ہے جو 1000 برس کی ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کی نہیں، 1000 برس کی؟ اچھا بھائی ووٹنگ کرو۔ اب ووٹنگ شروع ہو گئی انٹرنیٹ پر، ایک ہے انٹرنیٹ۔ کسی زمانے میں جب ہم طالب علم تھے تو استاد محترم سید العلماء حضرت مولانا علامہ سید غلام گیلانی صاحب نبر اللہ مرقدہ شیخ الحدیث سے میرٹھ میں، ان کا بخاری شریف کا بشیر القاری بڑا مشہور ان کا وہ ہے، تصنیف مکمل نہ ہو سکی حضرت کی، اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم تھے، نحوی، صرفی، حدیث اور تفسیر کے مسلمہ اساتذہ میں سے تھے۔ تو ہم یہ پڑھا کرتے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا تفسیر یا حدیث، کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے، لکھنے والے فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم ان سے پوچھا کرتے تھے حضرت یہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ سیدھی طرف نیکی والا، الٹی طرف بدی والا، یہ نیکی والا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، بدی والا فرشتہ بدی لکھ رہا ہے، تو لکھتے لکھتے پھر کیا ہوگا؟ وہ کہا قیامت کے دن کہا جائے گا۔ پہلے فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو، ارشاد فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے مکرم اور معزز فرشتے لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، قیامت کے دن ہم کہیں گے پڑھو کتابک، اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ میں نے کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، فرشتے لکھ رہے ہیں، دفتر تیار ہو رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا، کوئی بوجھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، اور دفتر تیار ہو رہا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھو تمہارا نامہ اعمال، دیکھو تم نے کیا 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 ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور کہا دیکھو قرآن مجید و فرقان حمید میں اسی طرح سے فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے سب دکھا دیں گے۔ وقت گزر گیا، حضرت وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ذکر ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا تھوڑا انتظار کرو۔ وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ انگریزی زبان اور فرانسیسی زبان
اور دنیا کی بہت سی زبانوں کے ماہر بھی تھے، ان میں تقریریں فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. انہوں نے کہا تھوڑا انتظار کرو. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ مقامات آتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ کہا تھوڑا انتظار کرو، انشاءاللہ یہ سب باتیں کھل جائیں گی، وقت آ رہا ہے تم دیکھو گے. قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، قیامت سے پہلے یہ سب کھل جائیں گی اور اپنی صداقت کا ایسا اعلان کریں گی کہ ساری دنیا اس کی صداقت سے روشن ہو جائے گی. سوچا تھا، اب پتہ چلا کرامن کاتبین، لکھنے والے مکرم فرشتے لکھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ کمپیوٹر چل رہا ہے، اس میں سب کچھ فیڈ ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن وہ چھوٹا سا، آپ نے دیکھا ہم تو سمجھ رہے تھے کتابیں، اقرا کتابک لکھا ہوا پڑھو، دفتر تیار ہو رہے ہوں گے، کیسے ہوگا، کون بوجھ اٹھائے گا، اتنا ہوگا، ایک آدمی کا 70 برس کا حساب، 80 برس کا حساب. تو کمپیوٹر کی اتنی چھوٹی سی ڈسک آتی ہے، اس کو رکھ دیجیے. اب جو ڈسک آپ نے رکھی اور بٹن دبایا، شروع کیا، لیجیے صاحب آنا شروع ہو گیا. اقرا پڑھیے، کتاب دیکھتے رہیے. تو قیامت کے دن یہ سارا دفتر اعمال کا، نیک اعمال کا اور بد عمل کا، قیامت کے دن سارا کمپیوٹر میں فیڈ ہو کر سامنے نظر آ رہا ہوگا. اقرا کتابک، نامہ اعمال پڑھ لو. سبحان اللہ. تو اب جو وقت آ رہا ہے آنے والی صدی کا، انٹرنیٹ پر الیکشن شروع ہوا، کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. اس صدی کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ ووٹنگ کرو گئی. ووٹنگ شروع ہوئی، یورپ میں ووٹنگ شروع ہو گئی. ووٹنگ شروع ہو گئی، افریقہ میں ووٹنگ شروع ہو گئی، انگلینڈ میں ووٹنگ شروع ہو گئی، انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے. اب انٹرنیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے. کینیڈا میں ووٹنگ شروع ہو گئی، امریکہ میں ووٹنگ شروع ہو گئی. خیال یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ میں اکثریت عیسائیوں کی، یورپ میں اکثریت عیسائیوں کی، بر اعظم یورپ افریقہ عیسائیوں کا، بر اعظم یورپ عیسائیوں کا، امریکہ عیسائیوں کا، فلاں ملک عیسائیوں کا، کینیڈا عیسائیوں کا، آسٹریلیا عیسائیوں کا. مسلمانوں کا صرف یہ 2-4 ملک ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی آبادی ہے، ان میں کون حصہ لے گا؟ ان میں اکثر ملکوں میں ابھی اکثر مسلمان ملکوں میں انٹرنیٹ پہنچا ہی نہیں پہنچا. تو یہ ان کے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے تو بڑا خطرناک ہوا بھائی. پتہ نہیں کس کو ووٹ دے دیں لوگ بات، اکثریت سے وہ آ جائے. معجزہ دیکھیے، آنے والی صدی کے لیے معجزہ دیکھیے کہ 2 ہفتے پہلے رمضان مبارک میں انٹرنیٹ کا رزلٹ آیا کہ 1000 سال پر کس کی چھاپ لگی ہوئی ہے، 1000 سال کی قیادت کس نے کی ہے، 1000 سال پر کس کا علم اور کس کی علوم اور حکمت اور کس کی زندگی اور کردار کا اثر ہے. تو نتیجہ رزلٹ یہ نکلا کہ اکثریت سے، مکمل اکثریت سے نتیجہ نکلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ ہے، رسول اللہ کا معجزہ ہے. اکثریت دنیا میں عیسائیوں کی ہے اور انٹرنیٹ پر جو رزلٹ آ رہا ہے وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آنے والی صدی انشاءاللہ اسلام کے غلبے کی صدی ہو انشاءاللہ. مگر اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور تیاری ہو رہی ہے. بڑی تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے جہادی قوتیں خاموش تھیں، کہیں جہاد کا ذکر نہیں ہوتا تھا. پاکستان بننے کے بعد تھوڑا تھوڑا ذکر ہوتا تھا کہ کشمیر میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن اس صدی کے گزرنے سے پہلے ساری دنیا میں جہادی قوتیں منظم ہیں. امریکہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہے، روس جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، آج وہ روس 15 لاکھ چیچین مسلمانوں کے مقابلے پر 2.5 برس سے پہاڑوں میں ٹکر مار رہا ہے اور فتح نہیں کر سکا. میں 2.5 برس کہیں، 2.5 برس اس لیے کہے کہ اب سے 2 سال پہلے روس نے چیچین مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی تھی، 2 برس چلتی رہی اور اب 4 مہینے ہو گئے.
4 مہینے ہو گئے ہیں، 15 لاکھ مسلمانوں پر 30 کروڑ روسی قبضہ نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ جہادی قوتیں منظم ہو رہی ہیں، جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کشمیری مسلمان تھوڑی تعداد میں ہے، 7 لاکھ بھارتی درندے فوجی کشمیر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور مجاہدین فوجوں کے اندر گھس کر حملے کر رہے ہیں، اور بھارتی فوجوں کو کارگل کے محاذ پر 2000 مجاہدین نے 40,000 فوج کا رستہ روکا ہوا تھا۔ کارگل پر 2000 مجاہدین نے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب آنے والی صدی جو آ رہی ہے، یہ جہادی قوتوں کی صدی آ رہی ہے، اور جوں جہاد کی صدائیں بلند ہوں گی، جتنا جہاد میں مسلمان حصہ لیتا رہے گا، رسول اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ سید المجاہدین تھے، سید المجاہدین تھے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ نے جہاد کی قیادت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے، الجنت تحت ظلال السیوف، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تلواروں کے سائے میں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ رب العالمین مخاطب ہے آپ سے۔ اب یہ جو علماء فارغ التحصیل ہو کر نکل رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسی مصلی نبوی پر کھڑے ہو کر اس قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہوگا، تاکہ آنے والی صدی جو اسلام کے غلبے کی صدی ہے، اس میں مجاہدین اسلام کے گھوڑے، ان کی توپیں گرج رہی ہوں گی، اور ان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ یہ آنے والی صدی کا استقبال ہوگا۔ جہادی قوتیں منظم ہو رہی ہیں، اور آگے چل کر انشاءاللہ جہاد میں زندگی ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے ختم خواجگان پڑھو۔ تو خدا نخواستہ میں ایسی آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ختم خواجگان نہیں پڑھتا، میں خود ختم خواجگان پڑھتا ہوں ہر جمعرات کو، سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ ہمارے گھر میں معمول ہے، بڑی پابندی سے ختم شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ہم پڑھتے ہیں۔ گھرانے میں چلا آ رہا ہے، صدیقی ہونے کے سبب سے بھی اور اس اعتبار سے، نقشبندی ہونے کے اعتبار سے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے بھائی ختم شریف پڑھ لیا کرو، ختم خواجگان پڑھتے رہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ختم خواجگان بھی پڑھو، اور رسول اللہ کی سنت میدان بدر میں ادا کرو، بدر کی تلاش میں رہو، احد کی تلاش میں رہو، حنین کی تلاش میں رہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ خون، جو مجاہد کا قطرہ خون جب زمین پر گرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اللہ کی محبت میں روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، تو زمین پر وہ آنسو گرنے سے پہلے، زمین پر وہ خون گرنے سے پہلے فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کو مجاہد کا خون بڑا پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے یہ عظیم المرتبت مجاہدین جو تیار ہو رہے ہیں، جو قلمی جہاد بھی کریں گے، یہ اپنے قلم سے علماء جہاد کریں گے، دین کا دفاع کریں گے، قلم سے بھی دفاع کریں گے، تلوار سے بھی، توپ و تفنگ سے بھی دفاع کریں گے۔ آج تو مسئلہ چل رہا ہے نا کہ ایٹمی پروگرام کو بند کر دو، وہ بے وقوف احمق وزیر خارجہ بنے پھرتے ہیں، انہوں نے اعلان فرمایا ہے نہیں CTB پر دستخط کر دو، امریکہ جو کہتا ہے اس کو مان لو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ احمق ہے، ان کو اسلامی غیرت اور حمیت نہیں ہے، ان میں محمود غزنوی کی روح نہیں ہے، ان میں اورنگزیب عالمگیر کی روح نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی کی طلب نہیں ہے، وہ ایمان اور وہ غیرت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جرنل وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ مسلمان جرنل کی شان ہے۔ مسلمان جرنل غیرت مند ہوتا ہے، وہ ہر وقت سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ فوج جو ہے
اس میں انشاءاللہ ایسے غازی ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے جو محمود غزنوی کا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ جو جماعت تیار ہو رہی ہے اسلام کے مجاہدوں کی، علماء کی، یہ انشاءاللہ تزکیہ نفس، جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم، یہ تمام کے تمام کام جو ہیں ان کو دینی ذمہ داری سمجھ کر انشاءاللہ انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہ یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں بھی اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالعلوم کے عظیم الشان کارکردگی پر، جس میں ماشاءاللہ حفاظ کی ایک جماعت، علماء کی ایک جماعت ہر سال وہ تیار کر رہے ہیں اور یہ سب جا رہے ہیں، اور دین کے سپاہی، اللہ کے یہ بندے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من